بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں اربوں درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. آئیے مل کر درود پاک پڑھنے میں شامل ہو جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. کیوں نہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں کہ درود پاک پڑھنے سے بیماریاں بھی دور ہوں، مصیبتیں بھی دور ہوں، روزی میں بھی برکت ہو، علم میں بھی اضافہ ہو. پھر کیوں نہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کو اپنا معمول بنائیں. آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے. جی ہاں، یقیناً قرآن مجید فرقان حمید یہ علم کا روشن سر چشمہ ہے اور اس میں علم دین کا خزانہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ٹیم نے، ہماری مجلس نے بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ڈیزائن کیا ہے جس میں ہم بات کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کی. ہم اس ٹریجر کو، ہم اس علم کے خزانے کو تلاش کرنے کے لیے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کے لیے لائے ہیں ایک پیارا سا سلسلہ جس کا نام ہے زیر و زبر. جی ہاں، ہمارے اس سلسلے میں ہم نے قرآن پاک کی عظیم معلومات کو بڑے ہی خوبصورت انداز اور خوبصورت سوال و جوابات کے سیگمنٹس میں ترتیب دیا ہے اور ہم اپنے پارٹیسپیٹس کے ساتھ اس میں سوال و جواب کریں گے اور علم دین کے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے جس کا نام ہے زیر و زبر. زیر و زبر. زیر و زبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے 6 کنٹیسٹنٹ جن کا تعارف بھی ہم آپ کو پیش کریں گے اور ان سے ان کی معلومات بھی لیں گے، کس اسکول میں پڑھتے ہیں، کس کلاس میں وہ زیر تعلیم ہیں اور کتنی تیاری کر کر آئے ہیں، ان سے بھی بات ہوگی. لیکن پہلے اس سلسلے کے بارے میں بتاتا چلوں، ہمارے اس سلسلے میں 5 راؤنڈز ہوں گے جن میں ہمارے یہ بچے پارٹیسپیٹ کریں گے. ہر بچہ یہ 5 راؤنڈ میں شرکت نہیں کر سکے گا کیونکہ ہم اپنے تیسرے راؤنڈ سے ان میں سے 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کریں گے. جو بچہ کم نمبر حاصل کرے گا وہ ہمارے اس سلسلے سے ایلیمنیٹ ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا. لہٰذا آپ سب نے بھرپور توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ یہاں سے آپ بہترین سے بہترین علم دین کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کا پرائز بھی لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں. ہماری ایلیمنیشن کا سلسلہ تیسرے راؤنڈ سے جاری ہوگا اور پھر چوتھے راؤنڈ میں بھی ہم اپنے 2 بچوں کو اپنے اس سلسلے سے رخصت کریں گے. لہٰذا آپ لوگوں نے تیسرے اور چوتھے نہیں بلکہ پہلے ہی راؤنڈ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ جو کم نمبر لے گا وہ ریڈ زون کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کس زون میں رہنے کی کوشش کرنی ہے؟ گرین زون. گرین زون میں. اور اگر چوتھے راؤنڈ میں آپ آ گئے ریڈ زون میں تو پھر آپ کو اس سلسلے سے رخصت کر دیا جائے گا. باری آئے گی ہمارے 5ویں راؤنڈ کی اور 5ویں راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے صرف 2 کنٹیسٹنٹ جن کے درمیان ہوگا ایک زبردست مقابلہ اور بڑا ہی یونیک ہم نے آپ کے لیے یہ سیگمنٹ تیار کیا ہے، یہ راؤنڈ تیار کیا ہے. لہٰذا آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا،
اس سلسلے میں مزید کون سے راؤنڈز کو شامل کیا جائے، آپ کے آئیڈیاز کا میں منتظر رہوں گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور نام کیا ہے، کس اسکول میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے باری ہے آپ کی۔ داؤد کاشف، دارالمدینہ اسکول صدر، کلاس 7۔ جی اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ اریب عدنان، اریب عدنان، دارالمدینہ صدر کیمپس، باب المدینہ کراچی۔ ٹھیک ہے جناب، پہلے ہو گئے داؤد بھائی، پھر ہو گئے اریب بھائی، اور آگے محمد طاہر رفیق، طاہر رفیق بھائی۔ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں بھائی؟ دارالمدینہ آپ بھی دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور کیمپس؟ صدر۔ صدر۔ جی عبد القادر اتاری، عبد القادر اتاری۔ جی بیٹا کس اسکول میں پڑھتے ہیں آپ؟ دارالمدینہ۔ دارالمدینہ صدر کیمپس سے؟ جی۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اگلے کنٹیسٹنٹ محمد فیضان اسلم اتاری، محمد فیضان اسلم اتاری، ماشاءاللہ۔ دارالمدینہ صدر کس کیمپس، کلاس میں پڑھتے ہیں آپ فیضان بھائی؟ کلاس 8۔ کلاس 8 میں، اچھا ماشاءاللہ۔ چلیں جناب۔ محمد عارض اکبر اتاری، دارالمدینہ صدر کیمپس کراچی، دارالمدینہ صدر کیمپس کراچی۔ لیکن عارض بھائی کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ کلاس 8۔ کلاس 8۔ چلیں جناب، دارالمدینہ کے یہ تمام طلبہ ہیں، دیکھنا یہ ہے کتنی تیاری کر کر آئے ہیں اور آج زیادہ نمبر لینے میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ چلیں جناب، تو اس راؤنڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس راؤنڈ میں اگر آپ صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو کتنے نمبر دیے جائیں گے۔ یہ جو سوالات ہوں گے یہ ہر ایک کنٹیسٹنٹ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ باری باری 1 بائی 1 آپ سے سوال کیا جائے گا اور اس سوال میں آپ کو 3 جوابات دینے ہیں۔ ایک سوال میں آپ نے کتنے جواب دینے ہیں؟ 3 جواب۔ اگر آپ نے تینوں صحیح جواب دے دیے تو آپ کو ملیں گے 3 نمبر۔ کتنے نمبر ملیں گے؟ 3۔ اور اگر آپ نے ایک غلطی کر لی، یعنی 2 چیز صحیح بتائی اور ایک چیز غلط بتائی، تو پھر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ اور اگر صرف ایک ہی چیز آپ نے بتائی تو پھر آپ کو ملے گا صرف 1 نمبر۔ ٹھیک ہے بھائی؟ آئیے چلتے ہیں اور داؤد بھائی سے کرتے ہیں پہلا سوال۔ آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور اس کی کس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18 میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے پارہ 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 18 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کیا گیا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 3 نمبر داؤد بھائی نے حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال ہوگا اریب عدنان اتاری سے۔ آپ کے لیے سوال یہ ہے، بتائیے قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور اس کی کس آیت میں دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا ذکر کیا گیا ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 71 میں ہے۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 71 میں گائے کا ذکر کیا گیا، اور وہ بھی دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، گڈ تیاری۔ اگلا سوال طاہر رفیق اتاری بھائی سے، بتائیے قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور اس کی کس آیت میں میدان تیہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ میدان تیہ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 25 سے 26 میں ہے۔ آیت نمبر ہے 25-26، سورت بتائی آپ نے المائدہ، پارہ بتایا 6، بالکل صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، گڈ تیاری۔ اگلا سوال ہوگا عبد القادر بھائی سے۔ آپ نے بتانا ہے قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور کس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پھلوں والی کرامت کا ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پھلوں والی کرامت کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں۔ تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہوگا ہمارا فیضان اسلم اتاری بھائی سے۔ بتائیے قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں مقام ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن پاک کے پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ہے۔ کس چیز کا ذکر ہے؟ مقام ابراہیم۔ جی ہاں، مقام ابراہیم کا ذکر پارہ 4 آیت نمبر ہے 97، سورت ہے آل عمران۔ 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں میں سے کس کس نے مقام ابراہیم کی زیارت کی ہے؟ اچھا، مقام ابراہیم کہاں پر ہے واقع ہے بھائی؟
کون بتائے گا؟ مقام ابراہیم کہاں پر موجود ہے؟ کھانے کعبہ. خانہ کعبہ میں موجود ہے؟ نہیں جناب، بالکل غلط. جی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، بتائیں. مائک دے بھائی کو، یہ مائک اپنے پاس رکھیں گے بیٹا. مقام ابراہیم مسجد الحرام کے اندر ہے. مقام ابراہیم مسجد الحرام میں موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال ہے عارض بھائی سے. بتائیے قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن پاک کے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں تابوت سکینہ کا ذکر کیا گیا ہے. تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا گیا. جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ بھرپور تیاری کر کر آئے ہیں، اور اس وقت تو کوئی بھی پیچھے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور پیچھے جانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا. ایک سوال اور کیے دیتے ہیں. داؤد بھائی سے ہے ہمارا اگلا سوال. آپ نے یہ بتانا ہے قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں من و سلوہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ من و سلوہ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں ذکر کیا گیا ہے. آپ نے بتایا من و سلوہ کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں کیا گیا. جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا عریب عدنان اتاری بھائی سے. آپ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن ہاتھ والے معجزے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کس سورت اور کس آیت میں کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشنات والے معجزے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 میں ہے. پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا طاہر رفیق اتاری بھائی سے. بتائیے آسمانی دسترخوان کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کس سورت اور کس آیت میں آیا؟ آسمانی دسترخوان کا ذکر پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں ہے. آسمانی دسترخوان کا ذکر آپ نے بتایا پارہ 7 سورہ مائدہ اور آیت نمبر 114. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ بالکل 100%. اتنا کانفیڈنٹ ہے تو یقیناً درست ہوگا. جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال عبد القادر بھائی سے. آپ نے یہ بتانا ہے فرعونیوں پر آنے والے 5 عذابات کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ فرعونیوں پر آنے والے 5 عذابات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں. پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی اور آیت نمبر وہ بھی صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال ہوگا فیضان اتاری بھائی سے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے قرآن پاک لے کر نازل ہونے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں حضرت جبریل علیہ السلام کے قرآن پاک لے کر نازل ہونے کا ذکر ہے. قرآن مجید فرقان حمید جس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام پر نازل کیا گیا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ تھا. پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ حاضر ہوا کرتے تھے اور قرآن پاک وحی کی صورت میں لایا کرتے تھے. کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے. پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتا کر آیت بھی صحیح بتائی اور 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا اور آخری سوال ہوگا عارض بھائی سے. یہاں تو کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، مسلسل 3 نمبر حاصل کیے جا رہے ہیں. عارض بھائی آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک کے کس پارے کس سورت اور کس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پیروی کے لیے بہترین قرار دیا گیا ہے؟ قرآن پاک کے پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پیروی کرنے کے لیے بہترین قرار دیا گیا ہے. آیت سورت اور پارہ صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی آخری بھی صحیح جواب آیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ مرحلہ کس طریقے سے آگے بڑھا اور تمام کنٹیسٹنٹ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. آئیے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں ہمارے
اسکور کارڈ کی جانب. زیرو زبر زیرو زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین، اسکور کارڈ آپ نے دیکھا، تمام کنٹیسٹنٹ نے حاصل کیے ہیں 6 نمبرز. کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے یا کمزور پوزیشن میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی جانب، جس میں ہوں گے آپ سے ایک بار پھر سوالات، اور اس سوالات کے دیں گے ہم آپ کو 3 آپشنز. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ہم آپ کو دیں گے +2، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو ہم آپ سے لے لیں گے ون. زور سے آواز آنا چاہیے. اور اگر صحیح جواب دیا تو کتنے نمبر دیں گے؟ +2. آپ لوگوں نے حساب بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب ریڈی ہیں؟ آئیے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور یہ راؤنڈ شروع کرتے ہیں ہمارے طاہر بھائی کی طرف سے. طاہر بھائی، سب سے پہلا سوال آپ سے ہے، ہاتھی کا ذکر کون سی سورت میں آیا؟ آپشن ہے سورہ اخلاص، آپشن نمبر 2 سورہ فیل، اور آپشن نمبر 3 سورہ کوثر. سورہ فیل. سورہ فیل. سورہ فیل آپ نے کیوں چوز کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فیل کا معنی ہاتھی ہے. کیونکہ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر جواب درست دے کر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں طاہر اتاری. اگلا سوال ہوگا عریب عدنان اتاری سے. آپ کے لیے سوال ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ آپشن ہے 1، آپشن نمبر 2 4، آپشن نمبر 3 3. 4. آپ نے کہا 4. آپ سے غلطی ہو گئی، یعنی اپنا 1 نمبر آپ کھو بیٹھے ہیں. آپ کا اسکور مائنس کی طرف جا رہا ہے. اگلا سوال ہوگا داؤد کاشف اتاری بھائی سے. آپ نے یہ بتانا ہے سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت وہ کس سورت میں ہے؟ آپشن ہے سورہ فلق، آپشن نمبر 2 سورہ علق، آپشن نمبر 3 سورہ قدر. سورہ علق. سورہ علق. آپ کے پاس 2 اور آپشن بھی ہیں، ایک بار پھر غور کر لیں. سورہ علق. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ بالکل. جی. آپ نے کہا سورہ علق اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال عبد القادر بھائی سے. بتائیے قرآن پاک میں کس کی آواز کو برا کہا گیا؟ آپشن ہے چوہا، آپشن نمبر 2 کتا، آپشن نمبر 3 گدھا. آپشن نمبر 3 گدھا. آپشن نمبر 3 گدھا. جی ہاں، قرآن پاک میں گدھے کی آواز کو برا کہا گیا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال فیضان بھائی سے. بتائیے قرآن پاک میں شق القمر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا معجزہ مراد ہے؟ آپشن ہے معراج کا معجزہ، آپشن نمبر 2 انگلیوں سے پانی نکلنے کا معجزہ، آپشن نمبر 3 چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ. آپشن نمبر 3 چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ. آپ نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ، یعنی قرآن پاک میں جو شق القمر کا ذکر ہوا اس سے مراد چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ ہے. جواب بالکل درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا ہمارے عارض اتاری بھائی سے. آپ نے بتانا ہے قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے. آپشن ہے آپ کے پاس 70 ٹائم یعنی 70 بار، 50 ٹائم یعنی 50 بار، یا 20 ٹائم 20 بار. آپشن نمبر 3 20 بار. آپ نے کہا آپشن نمبر 3 20 بار. ایک بار پھر سوچ لیں. 20 یہ آپ کا آخری جواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں 70 ٹائم لیا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. کوشش کیجئے غلطی کر کے ریڈ زون کی طرف نہ بڑھیے، ورنہ آپ کے ایلیمنیٹ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. ایک اور سوال کرتے ہیں. پہلا سوال طاہر بھائی سے. آپ نے بتانا ہے قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جو توریت کی سب سے پہلی آیت ہے. ویری انٹرسٹنگ کوشچن، ویری گڈ. آپشن ہے سورہ انعام کی پہلی آیت، آیت الکرسی، یا سورہ بقرہ کی آخری آیت. جی طاہر بھائی. سورہ انعام کی پہلی آیت. آپ نے کہا سورہ انعام کی پہلی آیت. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت ہے جو توریت کی سب سے پہلی آیت تھی، اور جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. یقیناً یہ بڑا مشکل کوشچن تھا
اور اس کا آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ جواب دے دیا، ماشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک بار پھر داد دوں گا، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ اگلا سوال ہمارے عریب عدنان اتاری بھائی سے، سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس 2000 یعنی 2000، آپشن نمبر 2 3000 یعنی 3000، آپشن نمبر 3 4000 یعنی 4000۔ جی آپ نے بتانا ہے سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ نمبر 2 کتنی بار؟ 2000 بار 2000۔ میں نے آپشن دیا تھا نمبر 1 2000، نمبر 2 3000 اور نمبر 3 4000۔ جلدی کریں گے بیٹا۔ 3000۔ آپ نے کہا 3000 اور یقیناً یہ آپ نے اپنی طرف سے جواب دیا ہے، آپ کو پرفیکٹ آنسر تو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک بار پھر آپ 2 نمبر حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح جواب دے کر آپ نے 2 نمبر حاصل کیے۔ سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں۔ ہماری بھی نالج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے کنٹیسٹنٹ کی طبیعت میں ایک عجیب سا کیفیت بھی نظر آ رہی ہے۔ کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے تو کبھی یہ افسردہ ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا سوال کا کیا جواب دیا جائے۔ اگلا سوال ہے داؤد کاشف اتاری بھائی سے، بتائیے لفظ سورت قرآن پاک میں کتنی بار آیا؟ آپشن نمبر 1 7 بار، آپشن نمبر 2 9 بار، آپشن نمبر 3 8 بار۔ 7 بار۔ لفظ سورت قرآن پاک میں کتنی بار آیا؟ آپ نے کہا 7 بار، جبکہ آپ کے پاس آپشن تھے 8 بار، 9 بار اور 7 بار۔ ایک اور آپ کو چانس دیتا ہوں، ایک بار پھر سوچ لیں۔ 7 بار۔ آپ نے کہا 7 بار، مگر صحیح جو آپشن ہے وہ ہے 9 بار۔ آپ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، داؤد کاشف بھائی نے غلط جواب دے کر 1 نمبر ہمیں واپس کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہوگا عبد القادر بھائی سے، بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے سورہ بقرہ، آپشن نمبر 2 سورہ انعام اور آپشن نمبر 3 ہے سورہ اعراف۔ سورہ بقرہ۔ آپ نے کہا سورہ بقرہ، لیکن سوال ہو سکتا ہے آپ نے غور سے نہ سنا ہو۔ سوال یہ تھا مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے، اور آپشن میں نے آپ کو دیے سورہ بقرہ، سورہ انعام اور سورہ اعراف، جس میں سے آپ نے آپشن چوز کیا سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ۔ آپ سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح جواب ہے سورہ اعراف۔ اللہ اکبر، 1 نمبر عبد القادر بھائی بھی واپس دے چکے ہیں۔ اگلا سوال فیضان اتاری سے، بتائیے کس سورت کے نزول کے وقت 70,000 70,000 فرشتے تھے؟ آپشن ہے سورہ یاسین، آپشن نمبر 2 سورہ رحمان، آپشن نمبر 3 سورہ انعام۔ سبحان اللہ، وہ کیسی شاندار سورت ہوگی کہ جس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے یہ حاضر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی سچی پکی معرفت نصیب فرمائے اور قرآن کی ہمیں حلاوت نصیب فرمائے۔ آپشن 1 سورہ یاسین۔ آپ نے کہا آپشن 1 سورہ یاسین، یعنی سورہ یاسین کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے تھے۔ آپ کے جواب دینے کا مقصد یہی میں سمجھوں نا؟ جی جی، آپ سے بھی غلطی ہو گئی، اور وہ سورت ہے سورہ انعام، جس کے نازل ہوتے وقت 70,000 فرشتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عارض اتاری سے اگلا اور آخری سوال، بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس کو دشمن کے خوف کے وقت پڑھنا چاہیے؟ آپشن ہے سورہ فاتحہ، آپشن نمبر 2 سورہ کوثر، آپشن نمبر 3 سورہ قریش۔ جی جناب، بہت سارے لوگوں کو دشمن کا خوف ہوتا ہے۔ آج جواب ہمیں یہ بتائے گا کہ جب دشمن کا خوف ہو تو ہمیں کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ آپشن نمبر 3 سورہ قریش۔ عارض بھائی نے جواب دیا سورہ قریش۔ جب بھی دشمن کا خوف ہو سورہ قریش کی تلاوت کریں۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ 0 زبر 0 زبر
جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اسکور بورڈ ملاحظہ کیا. اب ہمارا جو اگلا راؤنڈ ہے وہ بڑا ہی خطرناک راؤنڈ ہے، کیونکہ ہم اپنے اس راؤنڈ کے اختتام پر 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کریں گے. یہ وہ 2 کنٹیسٹنٹ ہوں گے جن کے نمبر سب سے زیادہ کم ہوں گے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ یہ ریڈ زون کی طرف جانے کے بجائے گرین زون کی طرف، بلکہ ڈبل گرین زون کی طرف بڑھنا شروع کر دیں تاکہ آپ سیف زون میں آ جائیں. اس راؤنڈ کے اندر کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ وہ راؤنڈ ہے جو راؤنڈ ہوگا بزر راؤنڈ. کون سا راؤنڈ ہوگا؟ بزر راؤنڈ. اور بزر کے حوالے سے بتاتا چلوں، الحمدللہ مدنی چینل کی یہ ایک اپ گریڈیشن ہے. ہماری چینل کی مجلس نے ایک نیا سسٹم، ایسا سسٹم متعارف کروایا ہے جس میں ایک بزر ایک ہی ٹائم میں بجایا جا سکے گا. اگر اسی وقت سیم سیکنڈز کے حساب سے اگر کوئی اور بزر دبایا جائے گا تو وہ ان میں سے ایک ہی بزر بجایا جائے گا، 2 بزر نہیں بج سکیں گے. اس راؤنڈ کے میں آپ کو رولز بتاتا چلوں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑا خطرناک راؤنڈ ہے. ہماری مجلس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر کسی کنٹیسٹنٹ نے سوال کمپلیٹ سننے سے پہلے بزر پریس کر دی تو اس سے 2 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے، وہ سوال بھی سوئچ کر دیا جائے گا. آپ کو سوال کمپلیٹ کرنے کا یا جواب دینے کا موقع نہیں دیا جائے گا. آپ نے بزر دبانی ہے لیکن بڑے ہی دھیان سے پورا سوال سننا ہے، اس کے بعد بزر دبانی ہے، مگر سب سے پہلے دبانی ہے. چونکہ اگر آپ سب سے پہلے دبانے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر آپ کی بزر نہیں پریس ہوگی، لائٹ نہیں جلے گی، بزر نہیں بجے گی. سوال کا صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. بزر دبانے کے بعد اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. چلیں جناب، آپ ریڈی ہیں تو ہم بھی ریڈی ہیں. پہلا سوال، تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال. ایک بار پھر بتاتا چلوں، اس راؤنڈ سے ہم نے 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. کوشش کیجئے گا کنسنٹریشن کے ساتھ پورا کمپلیٹ سوال سن کر جواب دیجئے گا اور توجہ کے ساتھ دیجئے گا. پہلا سوال، وہ کون سی 2 آیتیں ہیں جن کو 3 راتیں گھر میں پڑھیں تو شیطان اس گھر میں نہیں آتا؟ طاہر رفیق اتاری. سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں. آپ نے کہا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. جی ہاں، 3 راتیں گھر میں اگر پڑھیں تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. ہمیں شیطان کے داخلے کا دروازہ اگر بند کرنا ہے تو ہمیں یہ فارمولہ مل گیا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 3 بار پڑھنی ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال، بتائیے وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ طاہر اتاری. جی. آیت کریمہ. وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ جواب دیا آیت کریمہ. غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر واپس لیا جائے گا. صحیح جواب ہے آیت الکرسی. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں تیزی دکھائیے مگر دھیان سے دکھائیے. اگلا سوال، وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ساتھ دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ سر سوال سے پہلے بجا دیا. کس نے دوائی دی؟ آپ کی بھی بزر بجی تھی. اللہ اکبر. اسی لیے کہا تھا سوال آپ نے کمپلیٹ سننا ہے. بڑا خطرناک راؤنڈ ہے. مجلس نے یہ خطرناک فیصلہ کیا ہے کہ اگر سوال نہیں سنا اور اگر آپ نے بزر دبا دی تو آپ سے 2 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. 2 نمبر عارض اور فیضان کے واپس لیے جاتے ہیں. سوال ہے، وہ کون سی آیت ہے جن کو جس وقت جاگنے کی نیت سے پڑھیں آنکھیں کھل جائیں؟ عریب اتاری. چلیں جناب، جن کی آنکھیں نہیں کھلتی، مجھے نیند سے چھٹکارا نہیں ملتا، اس کے لیے بڑا زبردست فارمولہ اور قرآنک فارمولہ. جی بتائیے جناب. سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں. سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں جس وقت جاگنے کی نیت سے پڑھیں گے آنکھیں کھل جائیں گی. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. اگلا سوال، بتائیے وہ کون سی سورت ہے جو ہر مرض کی دوا ہے؟ عبد القادر. سورہ فاتحہ. آپ نے کہا سورہ فاتحہ. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال، بتائیے کون سی سورت کو 1 بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ طاہر بھائی نے غلط بزر دبا دی. آپ اتنا کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ چلے جناب، طاہر بھائی سے 2 نمبر واپس لیے جائیں گے. سوال کمپلیٹ سنیں، 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے. اللہ اکبر.
بڑا انٹرسٹنگ یہ سوال تھا، کون سی سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب دیتا چلوں، چونکہ ہمارا مقصود نمبر لینا بھی ہے لیکن علم دین سکھانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ سورہ یاسین ایک بار تلاوت کرنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگلا سوال بڑے دھیان سے سننا ہے، سوال کمپلیٹ سننا ہے، اس کے بعد بزر دبانی ہے۔ سوال یہ ہے، بتائیے کس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا؟ طاہر رفیق اتاری۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ کبھی نمبر دیتے ہیں، کبھی نمبر واپس لیتے ہیں۔ چلیں جناب اگلا سوال، بتائیے کون سی سورت جمعہ کی رات کو پڑھنے سے مغفرت کر دی جاتی ہے؟ جی فیضان بھائی۔ سورہ یاسین۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ یاسین جمعہ کی رات پڑھنے سے مغفرت کر دی جاتی ہے، جواب بالکل درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک پڑھتے جائیں، مغفرت کی نوید بھی ملے، 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے، پھر کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام سے دوستی رکھیں۔ اگلا سوال، کس سورت کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لینے سے دجال سے حفاظت ہوگی؟ داؤد کاشف۔ جی بیٹا۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 ہے۔ آپ نے کہا سورہ کہف، جی ہاں سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوگی، جواب درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال، بتائیے کس سورت کو جمعہ کے دن یا رات میں پڑھنے سے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سوال پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور آپ نے بالکل آخری سوال کے حصے میں بزر پریس کی ہے۔ مجلس فیصلہ کرے گی کہ طاہر کے ساتھ کیا کرنا ہے، 2 نمبر مائنس کرنے ہیں یا ان سے جواب لینا ہے۔ -2 خطرناک راؤنڈ ہے، خطرناک مجلس کے فیصلے ہیں، اس لیے بڑے ہی دھیان سے، بڑے ہی توجہ کے ساتھ سوال کمپلیٹ سنیں، اس کے بعد جواب دیں۔ جواب بتاتا چلوں تاکہ ہماری نالج میں اضافہ ہو جائے۔ سورہ دخان کو جمعہ کے دن یا رات میں پڑھنے سے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھنے سے جنت میں گھر ملا کرتے ہیں۔ اگلا سوال، بتائیے کون سی سورت اپنے پڑھنے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے، اللہ اکبر، سوال کمپلیٹ نہیں سن رہے، بزر دبا رہے ہیں، نمبر مائنس کروا رہے ہیں۔ عبد القادر بھائی نے بزر پریس کر دی ہے اور ہمیں 2 نمبر واپس کر دیے ہیں۔ یہی سوال ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں، بتائیے کون سی سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں لے کر جائے گی؟ جی فیضان اسلم۔ سورہ ملک۔ آپ نے کہا سورہ ملک، جی ہاں سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں لے کر جائے گی، جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب، بتائیے کس سورت کو ہر رات پڑھنے سے فاقہ کبھی نہیں آتا؟ عریب عدنان اتاری۔ سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھنے سے فاقہ نہیں آتا، بہت سارے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں، تنگ دستی ہے، پورا نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، فاقہ سے نجات حاصل کریں، جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آخری سوال، اس راؤنڈ کا آخری سوال، بتائیے کس سورت کو قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا ہے؟ فیضان اتاری۔ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ یہ ہمارے اس راؤنڈ کا آخری سوال تھا اور یہ بڑا ہی خطرناک راؤنڈ تھا کیونکہ ہمیں اس راؤنڈ سے 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، اور کون کون اس راؤنڈ میں ایلیمنیٹ ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کون سا بچہ آج ہمارے اس سلسلے کے اس راؤنڈ سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ داؤد بھائی، آپ سیف زون میں ہیں یا ریڈ زون میں؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں۔ عریب آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ گرین زون میں ہیں یا ریڈ زون میں؟ گرین زون۔ گرین زون میں کانفیڈنٹ ہے؟ چلیں جناب، اللہ کرے کہ آپ گرین زون میں ہی ہو۔ جی طاہر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ گرین زون۔ گرین زون۔ عبد القادر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ انشاءاللہ گرین زون۔ انشاءاللہ گرین زون۔ چلیں جناب، عبد القادر بھائی بھی گرین زون بتا رہے ہیں۔ جی فیضان، کیا لگتا ہے آپ کو؟ گرین زون میں۔ گرین زون میں۔ چلیں جناب، عارض بھائی؟ انشاءاللہ گرین زون میں۔ انشاءاللہ گرین زون میں، مگر فیصلہ تو
آپ کی کارکردگی نے کرنا ہے. بتائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے, کون ریڈ زون میں ہے اور کون گرین زون میں ہے. جی اسکور بورڈ کی جانب. زیرو زبر زیرو زبر. اسکور بورڈ آپ نے بھی ملاحظہ کیا, پوزیشن آپ کے سامنے ہے. عبد القادر بھائی نے کم نمبر حاصل کیے ہیں, عارض اکبر اتاری نے بھی کم نمبر حاصل کیے ہیں. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, آپ دونوں کو ایلیمنیٹ کرنے کا جی نہیں چاہ رہا. یقیناً آپ نے بھرپور تیاری کی, لیکن آپ کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے آپ ایلیمنیشن کی پوزیشن میں آئے ہیں. دونوں بچے نیچے تشریف لائیں گے. مجلس نے آپ کے لیے ریڈ چیئرز تیار کر کے رکھی ہیں, ریڈ زون میں آئیں گے. یہاں پر داؤد بھائی کو بھی میسج دیتا چلوں, بیٹا اس وقت آپ ریڈ زون کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور آپ کے ہیں اس وقت 9 نمبر, اور باقی تینوں کنٹیسٹنٹ کے ہیں 11 نمبر. لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ اگلے راؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آئیے شروع کرتے ہیں چوتھا راؤنڈ, اور یہ راؤنڈ ہوگا ٹرو فالس یعنی صحیح غلط. آپ کو فلپ بورڈ دیے جائیں گے, فلپ بورڈ لے آئیں. آپ کو صحیح غلط کے بورڈ دیے جائیں گے اور آپ سے سوال پوچھا جائے گا. اگر آپ کے نزدیک وہ سوال کا آنسر صحیح ہو تو آپ نے صحیح شو کرنا ہے, اور اگر آپ کے نزدیک جو پوچھا گیا ہے وہ غلط ہے تو آپ نے غلط شو کرنا ہے. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو ملے گا 1 نمبر, اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے لے لیے جائیں گے 1 نمبر. چلیں جناب, آپ کے پاس فلپ بورڈ آ چکے ہیں, شو کیجئے گا ذرا. اچھا, یہ جو سوال ہوگا نا, یہ سب سے مشترکہ سوال ہوگا. آپ سب سے یہ ایک ہی بار سوال ہوگا. میں جو سوال بتا رہا ہوں آپ کو وہ صحیح ہے تو آپ نے صحیح شو کرنا ہے, اور اگر غلط ہے آپ کے نزدیک تو آپ نے غلط شو کرنا ہے. ٹھیک ہے, صحیح جواب دینے کی صورت میں کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 1 نمبر. اور اگر غلطی ہوئی تو کتنے نمبر واپس لیے جائیں گے؟ -1. کوشش کیجئے گا مائنس نہ ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں. اور داؤد, آپ کو تو زیادہ نمبروں کی ضرورت ہے, لہٰذا آپ زیادہ کانسنٹریشن کے ساتھ کھیلیے گا. ٹھیک ہے, آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. آئیے چلتے ہیں, بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں راؤنڈ 4. پہلا سوال, قرآن پاک کی 115 سورتیں ہیں. طاہر نے کہا غلط, عریب نے کہا صحیح, داؤد نے کہا صحیح, اور فیضان نے کہا غلط. جبکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی 115 سورتیں نہیں ہیں, یعنی یہ سوال غلط تھا. طاہر نے 1 نمبر حاصل کیا ہے, فیضان کے بھی 1 نمبر پلس کیے جاتے ہیں, عریب اور داؤد سے 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اگلا سوال, سورہ آل عمران قرآن پاک کی 3 نمبر کی سورہ ہے. چلیں جناب, طاہر, عریب اور داؤد نے کہا صحیح, فیضان نے کہا غلط, جبکہ اس کا جواب ہے سورہ آل عمران قرآن پاک کی 3 نمبر کی سورت ہے. یہ بالکل درست ہے. صحیح کہنے والوں کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. فیضان بھائی سے غلطی ہوئی ہے, 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے. اگلا سوال, قرآن پاک کا دل سورہ رحمان ہے. قرآن پاک کا دل سورہ رحمان ہے. جواب بالکل غلط, یعنی قرآن پاک کا دل سورہ رحمان نہیں ہے. غلط کہنے والوں نے 1 نمبر حاصل کیا ہے. فیضان بھائی سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اگلا سوال, عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں. طاہر, رفیق اور عریب ادران نے کہا غلط, جبکہ یہ سوال کا جواب تھا صحیح, کیونکہ عربی میں بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے. آپ دونوں سے غلطی ہو گئی. داؤد, کاشف اور فیضان نے حاصل کیے ہیں 1 نمبر. صحیح جواب دیا ہے. چلیں جناب, اگلا سوال, سورہ اخلاص کی 6 آیتیں ہیں. طاہر, رفیق نے کہا 6 آیتیں ہیں, صحیح ہیں. بالکل غلط. سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں. طاہر سے غلطی ہو گئی اور فیضان سے بھی غلطی ہو گئی, کیونکہ آپ دونوں نے کہا کہ صحیح یعنی 6 آیتیں ہیں, جو کہ بالکل غلط آنسر تھا. عریب اور داؤد نے حاصل کیے ہیں 1 نمبر صحیح جواب دے کر. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. چلیں جناب, اگلا سوال, فلپ بورڈ نیچے رکھیں گے. اگلا کوسچن ہے, سورہ آل عمران میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہے. سب نے کہا غلط,
جبکہ سب سے غلطی ہو گئی کیونکہ سورہ آل عمران میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہے اور مجلس سب کے ایک ساتھ نمبر مائنس کر لے۔ اگلا سوال، سورہ ناس میں وضو کے بارے میں ذکر کیا ہے، سورہ ناس میں وضو کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ چلیں، آپ نے کہا غلط اور غلط کہنے والوں کا جواب ہو گیا ہے بالکل درست، اور جس نے صحیح کہا اس سے ہو گئی ہے غلطی کیونکہ سورہ ناس میں وضو کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا۔ عریب اتاری سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگلا سوال، راؤنڈ 4 کا اگلا سوال، ہمارا یہ پروگرام بڑا ہی انٹرسٹنگ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اگلا سوال ہوگا، بتائیے قرآن پاک 25 سال میں نازل ہوا؟ طاہر، عریب اور عدنان نے کہا غلط، جو کہ بالکل صحیح جواب ہے کیونکہ قرآن مجید 25 نہیں بلکہ 23 سالوں میں نازل ہوا۔ آپ تینوں نے صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کیے ہیں، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ فیضان اتاری نے کہا صحیح، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ راؤنڈ 4 اگلا سوال، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ جواب تھا صحیح، یعنی جس نے صحیح کہا اس نے صحیح کہا اور جس نے غلط کہا اس سے غلطی ہو گئی۔ عریب سے ایک بار پھر ایک نمبر مائنس کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اور آپ سب کو خوش آمدید، ایک ایک نمبر آپ کو مزید دیا جاتا ہے۔ چلیں جناب، اگلا سوال ایسا ہی سوال کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سب نے کہا غلط اور بالکل صحیح کہا، سب کو ایک ایک نمبر دیے جاتے ہیں۔ راؤنڈ 4 کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے؟ دو نے کہا صحیح، دو نے کہا غلط، جس نے کہا صحیح اس نے کہا صحیح، جس نے کہا غلط اس سے ہو گئی غلطی۔ ایک ایک نمبر غلط کہنے والوں سے واپس لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ سے غلطی ہو گئی اور جس نے کہا صحیح ان کو دیے جاتے ہیں ایک ایک نمبر۔ آخری سوال، راؤنڈ 4 کا آخری سوال، ہمارے اس راؤنڈ سے بھی 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا جو ریڈ زون میں جائیں گے۔ جس کے نمبر کم ہوں گے ان 2 بچوں کو ہمارے اس پروگرام سے رخصت کر دیا جائے گا۔ آخری سوال ہے، بھرپور کوشش کر لیں جناب۔ سورہ بنی اسرائیل میں معراج شریف کا ذکر ہے، سب نے کہا غلط۔ سورہ بنی اسرائیل میں معراج شریف کا ذکر ہے، بالکل ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سب سے غلطی ہو گئی، ایک ایک نمبر سب سے واپس لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسکور کارڈ آپ کے سامنے ہے۔ اس راؤنڈ میں داؤد کاشف نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر، 6 نمبر حاصل کر کے پچھلے نمبر کو مرج کیا جائے تو ٹوٹل پوزیشن ہے 15 نمبر لے کر آپ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عریب عدنان اتاری، آپ نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں -2، اور اس طریقے سے آپ کی پوزیشن ہو گئی ہے 9 نمبر۔ گرینڈ ٹوٹل آپ کا ہو گیا ہے 9 نمبر۔ طاہر نے حاصل کیے ہیں 2 نمبر، گرینڈ ٹوٹل آپ کا ہو گیا 13 نمبر۔ فیضان اسلم نے حاصل کیے ہیں -2۔ اس طریقے سے آپ کا بھی گرینڈ ٹوٹل 9 نمبر ہوتا ہے۔ 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کرنا تھا، ان بچوں کو ایلیمنیٹ کرنا تھا جو نمبر کم لے یا کم پوزیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ کافی آگے نکل رہے تھے، پچھلے راؤنڈ میں عریب کی پوزیشن ہمارے سامنے تھی۔ عریب ہمارے ساتھ پچھلے راؤنڈ میں 11 نمبر کے ساتھ موجود تھے، مگر بہت زیادہ غلطیاں کرنے کی وجہ سے اب ان کی پوزیشن 9 نمبر پر آ کر کھڑی رہی ہے۔ لہٰذا عریب اور فیضان آپ دونوں کی ایلیمنیشن ہو جائے گی۔ نمبر آپ نے کم حاصل کیے ہیں، ریڈ سیٹس پر بیٹھیں گے۔ مجلس نے آپ کے لیے ریڈ سیٹ تیار کر کے رکھی ہے۔ سلسلہ زیر و زبر کا آخری راؤنڈ، فیصلہ کن راؤنڈ، 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یہ آخری راؤنڈ کھیلا جائے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سا بچہ
زیادہ نمبر لے کر، زیادہ صحیح جواب دے کر ہم سے بڑا گفٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ ہم ناکام رہنے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے، ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے۔ داؤد یہ بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو کون ون کرے گا اس ہمارے پروگرام کو؟ میں۔ آپ ون کریں گے؟ اچھا جناب، آپ کو کیا لگتا ہے طاہر بھائی؟ آنے والا وقت بتائے گا۔ آنے والا وقت بتائے گا کون ون کرتا ہے اور کون لوز کرتا ہے۔ لوز تو نہیں ہوگا، یقیناً کم نمبر لینے والے کا دل دکھی تو ہوتا ہے، لیکن علم دین حاصل کرنا اصل ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ ہار اور جیت یہ تو ایک بہانہ ہے علم دین سیکھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بالخصوص کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے 5ویں راؤنڈ کی طرف۔ ہمارا بزر راؤنڈ ہوگا، قرآنی معلومات پر مشتمل سلسلہ زیر و زبر کا آخری راؤنڈ، 5واں راؤنڈ، پکٹوریل راؤنڈ۔ پہلا سوال ہماری اسکرین پر تصویر کی صورت میں دکھائیے جناب۔ جی طاہر جواب دیجئے بیٹا۔ پارہ 14 سورہ نمل آیت نمبر 68۔ آپ نے کہا پارہ 14 سورہ نمل آیت نمبر 68۔ جواب آپ نے صحیح دیا یا غلط دیا وہ تو بعد میں، پہلے یہ بتائیے ہے کیا چیز؟ شہد کی مکھی۔ جی شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی۔ اچھا جناب، شہد کی مکھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو جی نحل۔ نحل کہتے ہیں۔ اچھا جناب، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، جبکہ آپ نے جواب دیا، طاہر نے جواب دیا پارہ 14 بالکل صحیح بتایا۔ شہد کی مکھی کا ذکر 14ویں پارے میں ہے۔ آیت نمبر بتائی 68، بالکل 68 قرآن کی جو سورت ہے، مگر وہ سورت کا نام آپ نے غلط بتایا، نمل نہیں نحل ہے۔ جی جناب، مجلس کا فیصلہ یہ ہے، چونکہ آخری راؤنڈ ہے، فیصلہ کن راؤنڈ ہے، آپ کو غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، طاہر سے 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر تصویر کی صورت میں۔ جی ایک بار پھر طاہر بزر دبانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، چونکہ ہم نے اپنا ایسا میکینزم بنایا ہوا ہے، ایک وقت میں ایک ہی بچے کی بزر دبائی جا سکتی ہے، وہی بجے گی، دوسرے کی بزر نہیں دبائی جائے گی، جبکہ بالکل برابر وقت میں دونوں پریس کریں گے۔ نینو سیکنڈز کا بھی فرق ہوگا، تو جب پہلے دبائے گا اس کی بزر بجے گی اور اگلے کی بزر نہیں بجے گی۔ بتائیے جناب، پہلے تو بتائیں ہے کیا چیز؟ یہ مکڑی۔ مکڑی ہے، اسپائڈر۔ چلیں جناب بتائیے، اسپائڈر کا ذکر قرآن مجید کے کون سے پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا؟ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 19۔ آپ نے کہا پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 19۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اللہ اکبر۔ جبکہ مکڑی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں آیا، غلطی ہو گئی ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ایک بار پھر تصویر کی صورت میں۔ جی داؤد۔ ٹڈیوں کا ذکر پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں ہے۔ آپ نے کہا ٹڈیوں کا ذکر قرآن مجید میں پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں آیا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، +1 پہلے ہی مستحکم پوزیشن تھی، 1 نمبر اور ایڈ کر لیا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ جی طاہر۔ چوٹی۔ چیونٹی۔ چلیں جناب، آنٹ۔ بتائیے چیونٹی کا ذکر قرآن پاک کی کس آیت، کس سورت اور کس پارے میں آیا؟ پارہ 9۔ ٹھیک ہے، جلدی کریں گے۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 109۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 109۔ پتہ نہیں آپ کیا ذہن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی چیز آپ کے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے، ایک بار پھر غلطی کر چکے۔ پارہ ہے 19 سورہ نمل آیت ہے 18، ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے طاہر بھائی سے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال سلسلہ زیر و زبر راؤنڈ 5 آخری راؤنڈ، فیصلہ کن راؤنڈ۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ جی داؤد۔ پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 20 میں۔ آپ نے کہا پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 20، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ حدود۔ ہدہد۔ جی ہاں جناب، ہدہد کا ذکر قرآن مجید کے پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 20 میں آیا، جواب درست دے دیا ہے۔
چلیں جناب اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. جی چلیں جناب طاہر بھائی. پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133. جی جناب اب باری آئی ہے پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر ہے 133. اور یہ ہے کیا چیز؟ مینڈک. مینڈک. مینڈک کا ذکر، فروغ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں آیا. اللہ کا شکر وہ سوال گزر گیا. اب آپ کوئی اور جواب دیں گے. اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. جی داؤد. قارون کے خزانے کا ذکر پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 میں. قارون کے خزانے کا ذکر پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. ٹھیک ہے جناب داؤد بھائی بتائیے. صفا مروہ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں. آپ نے کہا صفا مروہ کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں آیا. بالکل درست کہا، جواب درست دے دیا ہے. مزید اپنے اسکور میں 1 نمبر کا اضافہ کیا، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اسکور کو آگے کی جانب بڑھاتے جا رہے ہیں. اگلا سوال سلسلہ زیر و زبر راؤنڈ 5 آخری راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن. جی طاہر بتائیے کیا چیز ہے پہلے تو یہ مشعر الحرام. مشعر الحرام. چلیں جناب بتائیے مشعر الحرام ذکر کون سے پارے، کس صورت اور کس آیت میں آیا؟ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر جی 96 میں. اللہ اکبر، کیا ہو گیا ہے طاہر؟ کیوں آ کر آخری راؤنڈ میں اتنا آپ کنفیوز ہو گئے ہیں؟ آپ سوال غور سے نہیں دیکھ رہے یا آپ کا دماغ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہے؟ چلیں جناب صحیح جواب بتاتا چلوں. مشعر الحرام کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 198. غلطی ہو گئی طاہر بھائی سے. سلسلہ زیر و زبر راؤنڈ 5 آخری راؤنڈ کا آخری سوال آپ کی اسکرین پر. جی جناب پہلے تو بتائیے کس چیز کا جواب دینا ہے آپ نے؟ مقام ابراہیم. لیکن پیچھے خانہ کعبہ بھی تو ہے. چلیں جناب قریب پھر مقام ابراہیم ہے تو بتا دیجئے مقام ابراہیم کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس صورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 97. جواب درست دے دیا ہے جناب. بہت زبردست مقابلہ، بڑی شاندار تیاری، بہت کانفیڈنٹ کے ساتھ جواب دیتے رہے اور اپنے اسکور میں اضافہ کرتے رہے. آئیے آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ. فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتاتا ہے. زیرو زبر فیصلہ آپ کی اسکرین پر نظر آ چکا ہے. داؤد اتاری نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر. اس طریقے سے سلسلہ زیر و زبر کے پہلے ونر قرار پائے ہیں. داؤد اتاری آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت ہی کمزور پوزیشن سے آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا. ماشاءاللہ یہاں تک پہنچنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ یہاں تک آئے، بڑی تیاری کر کے آئے. یقیناً بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. عبد القادر بیٹا تحفہ لے کر آئیں، آپ دونوں ہمارے ساتھ آ جائیں. دونوں اسلامی بھائیوں کو تحائف پیش کیے جائیں گے. پیچھے رہنے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑا جاتا، ان کو بھی تشنا نہیں رکھیں گے، ان کو بھی گفٹ دیں گے. آپ چاروں بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہمیں بھی قرآن پاک کی خوب معلومات ہونی چاہیے، قرآن پاک پڑھنے آنا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو قرآن پاک صحیح انداز کے ساتھ، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے. ان کو بھی اپنے قرآن کو درست کرنا چاہیے، صحیح انداز کے ساتھ قرآن پڑھنے آنا چاہیے. لے آئیں گے بیٹا تحفہ. شاباش. سب سے پہلے تو پیچھے رہ جانے والے ہمارے آخری راؤنڈ تک شامل ہونے والے طاہر کو ہم تحفہ دیں گے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو مزید برکت دے. اور پھر باری آتی ہے ہمارے ونر پارٹیسپیٹ کی. شاندار تحفہ مجلس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین انداز کے ساتھ قرآن کا علم عطا فرمائے. باقی چاروں پارٹیسپیٹس کو بھی ہم یہاں سے تشنا نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی تحائف دیے جائیں گے. ماشاءاللہ عبد القادر بھائی آپ کے لیے بھی، عریب رضا آپ کے لیے بھی ماشاءاللہ.
اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا؟ ایک بار پھر آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا، کیا مزید ہمارے اس سلسلے میں ہونا چاہیے، کون سے راؤنڈز کو شامل کیا جائے، کس راؤنڈ کو مائنس کر دیا جائے۔ اپنے سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے اس سلسلے کا حصہ بننا تو بھی ہم سے رابطہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اگلے امیدواروں میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر